صرف ایک تعویذ سے جادو جنات اور جادو جنات کی وجہ سے ہونے والی جسم کے اندر تمام پریشانیوں کا علاج صرف ایک تعویذ سے کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی آسان بھی ہے۔ ہر بندہ اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے اور ہر بندہ استعمال کرا بھی سکتا ہے، خود بھی کر سکتا ہے، دوسروں کو بھی کرا سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ خاص طور سے ہمارے روحانی کورس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں، روزانہ کی طرح پھر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں، اور آج ایک جادو جنات کے تعلق سے ایک علاج لے کر حاضر ہوئے ہیں، ایک شارٹ علاج، جس کو شارٹ علاج بھی کہہ سکتے ہیں۔ زیادہ کوئی دقت اور پریشانی نہ اٹھاتے ہوئے صرف ایک ہی تعویذ سے آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نقش آپ کے سامنے موجود بھی ہے، بس سمجھنا آپ نے اس کی ترکیب کا ہے اور کس طرح سے یہ استعمال کرنا ہے، کتنے دن استعمال کرنا ہے، اور کن کن بیماریوں میں اس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ باتیں ہیں، تفصیل سے آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے، کوئی اس کا فیس نہیں لگتا، کوئی اس کی چارج نہیں ہوتا۔ آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو مزید جو آگے آنے والی اچھی ویڈیوز ہوں گی اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے گی۔ آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس نوٹیفیکیشن بیل پہ جائیں گے اب تو آپ کو وہاں نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا۔ تو دوستو، جیسا کہ بتایا گیا ہے اور ہیڈنگ بھی اس کی لگی ہوئی ہے، عنوان ٹاپک لگا ہوا ہے کہ صرف ایک تعویذ سے جادو جنات کا علاج، تو بالکل ایسے ہی یہ تعویذ ہے اور تعویذ سامنے آپ کے موجود ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ جادو کسی بھی قسم کا ہو، نوری ہو، علوی ہو، سفلی ہو، سحر ہاروت ماروت، کچھ بھی ہو، کسی بھی قسم کا جادو ہو، ہر قسم کے جادو کا اس سے علاج ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس جادو کی وجہ سے یا عصیب اور جنات کی وجہ سے جو مریض شکایت محسوس کرتا ہے، پریشانی محسوس کر سکتا ہے یا کرتا ہے، جیسا کہ سر میں درد ہونا یا سر کے ایک حصے میں درد کا ہونا، یا کاندھوں پر بوجھ ہونا یا کاندھوں میں درد ہونا، کمر میں درد ہونا، دل کا گھبرانا، جھٹکے لگنا، بے ہوشی طاری ہونا، ایسا محسوس ہونا جیسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اس طرح کی کیفیت کا پیدا ہو جانا، اور ایسے ہی پنڈلیوں میں درد، پیٹ میں درد، چبھن، سوئیوں کا جسم کے اندر چبھنا، جسم کے اندر جو سوئیاں سی چبھتی ہیں، جسم کا گرم ہونا، اور اتنا گرم ہونا ایسا لگے جیسا کہ تندور پہ بیٹھ گئے ہوں یا آگ پہ بیٹھ گئے ہوں یا جسم کے اندر آگ بھری ہو، ایسا محسوس ہونا۔ الغرض جادو جنات کی وجہ سے جتنی بھی پریشانیاں ہیں، تو ان تمام پریشانیوں کے لیے یہ بہترین ایک علاج ہے اور آسان بھی ہے اس کا استعمال کرنا۔ تو اس کے لیے اسکرین پر آپ کے سامنے یہ نقش موجود ہے، اس نقش کو آپ نے لکھ لینا ہے۔ لکھنے کے لیے کوئی خاص ترتیب نہیں ہے اس میں، آپ اس کو جیسے چاہیں ویسے لکھ سکتے ہیں۔ مثلاً اوپر کی لائن سے سیدھا بھی لکھ سکتے ہیں، اس طرح سے ابلیس لعین، فرعون لعین، شداد لعین، نمرود لعین، اور ایسے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں ابلیس لعین، فرعون لعین، فرعون لعین، شداد لعین، قارون لعین، شداد لعین، نمرود لعین، نمرود لعین، شداد لعین، نمرود لعین، اس طریقے سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور آتشی چال سے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں، جو آتشی چال ہے، مربع آتشی چال، تو آتشی چال سے بھی اس کو آپ لکھ سکتے ہیں۔
جیسا آپ کی سہولت لگے آپ ایسے اس کو لکھ سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نقش پھر بھی کام کرے گا۔ اس نقش کے جو معاونین ہوں گے وہ پھر بھی کام کریں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ اگرچہ شیطان مردودوں کے نام کا نقش ہے، لیکن جو لوگ عملیات کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ماہرین ایسے نقوش کے ذریعے سے بھی کام لیتے ہیں۔ اس میں صرف ایک یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس میں غیر اللہ سے مدد لینا ہے، تو یہ بات آپ سمجھ لیں اچھے طریقے سے، یہ غیر اللہ سے مدد لینا نہیں ہے بلکہ غیر اللہ کو حکم کرنا ہے۔ غیر اللہ کو حکم کرنا ہے کہ وہ جو ان کی وجہ سے معاملات ہوئے ہیں اس کو فنا کر دے، پھر اس کو بھی فنا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ غیر اللہ سے مدد لینا نہیں ہے بلکہ غیر اللہ کو مجبور کرنا ہے۔ غیر اللہ کی وجہ سے جو پریشانیاں ہوتی ہیں، یہی ابلیس شیاطین تو ہوتے ہیں جو مریض کو پریشان کرتے ہیں، مریض کے اندر طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں، تو انہوں نے چونکہ بیماریاں پیدا کی ہوئی ہیں تو انہی کو مجبور کر کے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو بس یہ تھوڑا سا فرق ہے، سمجھنے والوں کی سمجھ ہوتی ہے، ہر بندہ اپنے اپنے نظریے سے سمجھتا ہے۔ تو یہ شک بھی میں نے دور کر دیا آپ کا۔ پھر بھی اگر کسی کو مزید شک ہو تو وہ اپنی نظریے کے مطابق استعمال کرے، اس کا من کرے اس طرح کے نقوش سے مدد لینا یا اس طرح کے نقوش سے کام لینا تو وہ کام لے سکتا ہے، اور نہ من کرے تو نہ لے۔ اور بھی بہت سے نقوش ہیں، عددی نقوش ہیں آیتوں کے، سورتوں کے، تو عددی نقوش سے بھی وہ کام لے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ نقش آپ نے لکھنا ہے، اور طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کس طریقے سے لکھنا ہے، اور کن کن بیماریوں میں کام لے سکتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہر قسم کی جادو اور آسیب کی وجہ سے جو پریشانیاں یا بیماریاں جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو خود جادو، سحر، آسیب، جنات یہ بھی باطل ہوتا ہے، اور ان کی وجہ سے جو جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی فنا ہوتی ہیں، اس کو بھی ختم کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں طرح سے کام کرتا ہے، بہترین کام کرتا ہے۔ آپ اس کو بنا لیں، اور بنانے کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے اس نقش کو بنانے کے بعد، یہ آپ نے کتنے نقش بنانے ہیں یہ بھی آپ دھیان رکھ لیں، کم سے کم 7 یا 11 نقش آپ اس کے بنا لیں اس طرح کے، اور اس کے بعد مریض کو ہدایت کریں کہ سر سے لے کر شروع کرے اس کو ملنا لکھائی کی طرف سے، جہاں ابلیس لعین لکھا ہوا ہے ادھر سے شروعات کرے، کالے پین سے ہی آپ نے لکھنا ہے، تو سر سے لے کر شروع کرے اور پیروں تک پہنچ جائے، اسی طریقے سے ملنا ہے، اوپر سے نیچے کو پورے جسم پر ملنے کے بعد پھر اس کو ابلیس لعین کی طرف سے، جہاں ابلیس لعین لکھا ہوا ہے ادھر سے اس کو جلا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے روزانہ آپ نے استعمال کرنا ہے، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد آپ نے یہ روزانہ ایک بار اس نقش کو استعمال کرنا ہے، تو جادو جنات یا جادو جنات کی وجہ سے جو بیماریاں ہوں گی وہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی، بالکل ختم ہو جائیں گی، اور مریض انشاءاللہ بالکل فٹ ہو جائے گا۔ تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔